یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے، اور بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ چھری اسماعیل کو نہ کاٹ سکی، آگ ابراہیم کو نہ جلا سکی، مچھلی یونس کو نہ کھا سکی، اور سمندر موسیٰ کو نہ ڈبا سکا، اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ صرف اللہ پر یقین۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، وہ آپ کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ کاش وہ دن جلدی آئے جب ہم مدینے میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزرتے اس گلی میں خوشبو مہک جاتی تھی۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔